ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عظيم عتل بعد ذلك زنيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله تمام تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور اپنے بندوں کے عیبوں پر پردے ڈالنے والا اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمتوں سے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو مالا مال کرنے والا مہربان رب ہے۔ رحمت کاملہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ کائنات شافی روز شمار جو بے بسوں کے بس جو بے کسوں کے کس جن کا ذکر بے چین دل کا چین اور بے قرار دل کا قرار اور آپ کی آل اور اصحاب پر بہت زیادہ سلامتی ہو جو روشن چراغوں کی مانند ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کے دن اپنی اترنے والی رحمتیں اپنی برکتیں اپنے فضل اور کرم سے مجھے حاضرین کو اور سننے والوں کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنی رحمتوں سے اپنی برکتوں سے اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے۔ دوران خطبہ قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کا شرف حاصل ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عظیم عتل بعد ذلک زنیم۔ فرمایا ذلیل بہت تانے دینے والا بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا بھلائی سے بڑا روکنے والا حد سے بڑھنے والا گنہگار درشت ہوں۔ اس سب پر طرح یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔
اے ایمان والو، گناہ تو بہرحال گناہ ہے، اور مومن کی شان ہے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ آدمی کو ولایت و بزرگی سے بہت دور کر دیتا ہے، اور گناہ پر مداومت اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل سے دور رہتا ہے، اور ایسا شخص اس کی دوستی کی خوشبو سے بھی محروم رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں، وہ گناہ کسی قسم کا بھی ہو تو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور گناہوں کے اندر ایک گناہ چغل خوری وہ بدترین گناہ ہے کہ جس کی بدبو سے چغل خور گھر اور باہر سب جگہ بدنام اور غیر معتبر ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا بہت بڑا عذاب ہے، اور چغل خور کے لیے آخرت کا عذاب بہت ہی دردناک ہے کہ اس کی قبر میں آگ کے شعلے ہوں گے جس میں وہ بری طرح جل رہا ہوگا، اور بروز قیامت اس کے منہ پر آگ کا لگام لگایا جائے گا جس سے اس کی زبان اور منہ جلتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زنیم سے مراد، یعنی جیسے آیا مبارکہ میں آیا اتلی بعد ذالک زنیم، تو آپ فرماتے ہیں کہ زنیم سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے باپ کا نہ ہو، اور اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جو شخص بات کو نہیں چھپاتا اور چغلی کھاتا ہے تو یہ اس کے والد الزنا یعنی حرامی ہونے کی دلیل ہے، کہ جو حرامی ہے اس کے اندر ایک یہ بھی عادت ہے کہ وہ چغل خور ہے۔ محبوب خدا شاہ مدینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، کہ جو چغل خور ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور شاہ طیبہ آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں میں فساد ڈالتے ہیں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں، وہ سب سے برے لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ شاہ مدینہ راحت سینہ، کرم و بخشش کا گنجینہ، ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ 8 قسم کے لوگ تیرے اندر نہیں آئیں گے۔ اللہ نے جنت سے یہ فرمایا کہ ایک وہ بندہ کہ جو ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا بار بار زنا کرنے والا، تیسرا چغل خور، چوتھا وہ جس کے اندر غیرت نہ ہو،
یعنی جس کے اندر حیا نہ ہو وغیرہ. اس طرح ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن میں ایک چغل خور بھی ہے. چغل خور بھی ہے. چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ کو جو ادھر سے بات سنی اور اس بات کو پھر آگے جا کر سنائی، کہ اس کو چغلی کہتے ہیں. کہ ایک جگہ سے بات سنی، بات دوسری جگہ پر سنائی کہ فلاں بندہ تو آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، تو اس کو کہتے ہیں چغل خور. تو چغل خور کے بارے میں کہا گیا کہ چغل خور انسان ایسا انسان ہوتا ہے کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، کہ جو جنت کے اندر جانا تو دور، جنت کی خوشبو سے بھی وہ محروم رہے گا. اور حدیث شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دفعہ قحط پڑا، کہ جب ان کے اندر قحط پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دعا کے لیے نکلے اور بارش کے لیے دعا کی. اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دعا مانگتی رہی لیکن بارش نہ ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مالک و مولا، آج ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، آج بارش نہیں برس رہی. کیا وجہ ہے کہ آج ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کے لوگوں کے اندر ایسا بھی کوئی ہے کہ جو چغل خور ہے، اور اس کی چغل خوری کے اس گناہ کی ایسی نحوست ہے کہ اس نحوست کی وجہ سے کسی کی دعا اوپر نہیں جا رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مالک و مولا، تو مجھے اس کا نام بتا تو میں اس کو بھی یہاں سے نکال دوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چغل خوری ایک ایسی بری عادت ہے کہ فرمایا کہ اے موسیٰ، اب میں تو رب ہوں اور میں رب تعالیٰ، میں بھی چغل خوری کو پسند نہیں کرتا ہوں اور چغلی کھانے سے منع کرتا ہوں. تو یہ کیوں کر ہو کہ میں کسی کی چغلی کروں؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو چغل خوری سے توبہ کرنے کی ہدایت کی. جب سب نے توبہ کی تو بارش ہو گئی. چغلی کھانا کس قدر برا فعل ہے کہ چغل خور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی محفل میں ہو، محفل میں موجود ہو، تو نبی کی دعا مقبول ہونے سے روک دی جاتی ہے. تو ہماری مسجدوں کے ائمہ حضرات کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اس لیے ہمیں مسجد اور محفل میں جانے سے پہلے ہر گناہ خاص کر غیبت اور چغل خوری سے توبہ کر لینا چاہیے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کی دعا رد نہ ہو. چغلی کیا ہے اور چغلی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ، آپ نائب مصطفیٰ، آپ چغلی کی تعریف فرماتے ہیں کہ چغلی کی تعریف یہ ہے کہ جس بات کو ظاہر کرنا ناپسندیدہ ہو اسے ظاہر کرنا چغلی ہے. اور عام لوگوں کے نزدیک چغلی کی تعریف یہ ہے کہ ایک شخص کسی آدمی سے جا کر کہتا ہے کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا، تو یہ بھی چغلی ہے. کہ کسی کو جا کر یہ بتانا کہ وہ تمہارے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، تو یہ بھی چغلی ہے. اور لکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کے سامنے چغلی پیش ہو اور کہا جائے کہ فلاں شخص نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی ہے یا تیرے حق میں فلاں کام کیا ہے یا وہ تیرے معاملے کو خراب کرنا چاہتا ہے،
تو اس آدمی پر جس کے سامنے یہ بات کی گئی ہو یہ 5 باتیں لازم ہیں. ایک، وہ شخص اس کی تصدیق نہ کرے، کیوں نہ کہ چغل خور فاسق ہوتا ہے اور اس کی گواہی مردود ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اور اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے منع کرو. اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اس سے بغض رکھے اور اس آدمی سے بغض رکھنے کو پسند کرے جو شخص اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہے. اور فرمایا اور اپنے غائب بھائی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، یعنی جو تمہارے پاس نہیں ہے اور اس کے بارے میں برا نہ سوچو، غلط خیال نہ کرو، تو بدگمانی سے بھی منع کیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا ہے، ارشاد پاک ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. فرمایا اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. کہ بیٹھ کر کسی کے بارے میں برا مت سوچو، کہ گمان مت زیادہ کرو، کیونکہ زیادہ گمان غلط بھی ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر فرمایا عادل و متقی امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عدالت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کسی دوسرے سے کوئی بات ذکر کی، یعنی چغلی کھائی. تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے کی تحقیق کریں، اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس آیت کے مصادق ہوگے. اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، اور اگر تم سچے ہوئے تو اس آیت کے مصادق ہوگے. ہم عظیم الشائی بن حبیب، بہت تانے دینے والا اور بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ جو تو تانے دیتا ہے کسی کو، کہ کسی کے اوپر اگر نیکی بھی کر لئی تو بعد میں تانے دیے، کام آگے بعد میں تانے دیے، یا ادھر کی ادھر لگاتا پھرنا، یعنی ادھر کان کی ٹو لگائی بات سنی اور اس بات کو ادھر پہنچایا، ادھر سے بات سنی ادھر پہنچایا. تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر اگر تم یہ بات سچی ہے تو پھر تم قرآن کی اس آیت کے جامانی دو، پھر تم اس میں آؤ گے، اور اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو پھر تم فاسق ہوگے. تو اس سے اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں. اس شخص نے عرض کیا امیر المومنین معاف کر دیجئے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. اور اس نے معافی مانگی. ہمارے سلاف اللہ والے غیبت اور چغل خوری کو سننے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ چغل خور کو بہت زیادہ برا اور ناپسندیدہ سمجھتے تھے. کہ جو بندہ چغلی کرتا تھا اس کو بڑا ناپسند سمجھتے تھے. اور آج کے دور میں غیبت کرنے والے اور چغلی کھانے والے کو دوست اور خیر ہوا سمجھا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم ان چغل خوروں سے باتیں سنتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ گھر گھر کے اندر ایک فساد ہے، ایک فتنہ ہے. تو فرمایا کہ چغل خور جو ہے اس سے بچ کے رہو، اور چغل خور کو کبھی اپنا دوست بھی نہ بناؤ. اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو آ کر یہ بتاتا ہے کہ فلاں بندے نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے تو یہ یاد رکھو وہ جب اس کے پاس جائے گا
تو اس کو جا کر بھی یہ بتائے گا کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ اس لیے جو ایسی بات کرے اس سے کہو تیرا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ سرچشمہ ولایت میرے آقا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے دوسرے آدمی کی چغلی کھائی تو آپ نے فرمایا اے فلاں جو کچھ تم نے کہا ہے اس کے بارے میں ہم تحقیق کریں گے، اگر تم سچے ہوئے تو ہم تم سے ناراض ہوں گے اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو ہم تم کو سزا دیں گے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، میں سچا ہوں جی میں بات منہ میں کر دیتا ہوں، میں نے یہ بات اس نے کی ہے میں بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو سچا بھی ہوا کہ تو نے ادھر سے بات سنی اور تو نے آ کر یہ کی، اگر تو سچا بھی ہوا تو مولا علی نے فرمایا کہ میں تمہیں پھر بھی سزا دوں گا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو آ کر کو کہنے لگا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے، آپ نے فرمایا اس نے نہیں کی، تو نے کی ہے، کیونکہ اس کی بات تو میرے تک پہنچی نہیں، یہ تو نے آ کر پہنچائی، یہ تو نے کی ہے کہ اس نے تیر چلایا وہ میرے تک نہ آیا لیکن تو نے اٹھایا اور لا کر مجھے مار دیا، تو نے مجھے گھوم دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تو سچا ہوا تو ہم تم سے ناراض ہوں گے اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو ہم تم کو سزا دیں گے۔ اب اگر تم چاہو تو اپنی بات واپس لے لو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین آپ مجھے معاف فرما دیجئے، یعنی میں اپنی بات کو واپس لے لیتا ہوں کہ اس نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ اور عالم ربانی حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک چغلی پر یقین رکھنا چغلی کھانے سے زیادہ برا ہے، کہ اگر آپ کو آ کر کوئی بات بتائے تو آپ اس کی بات کو یقین کر لیں، تو فرمایا کہ وہ جو چغلی کر رہا ہے چغلی کو ماننے والا اس سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ نیک اور اچھے لوگوں کی ایک بات ہوتی ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی چغلی نہیں کرتے، اگر ان کے سامنے تو کسی کے بارے میں کمزور بات بھی کرے تو وہ بات کو چلاتے ہیں اور اس کی کوئی نہ کوئی خوبی والی بات اس کے منہ سے نکلوا لیتے ہیں اور اس بات کو اٹھاتے ہیں اور جس کے ساتھ اس کی ناراضگی ہوتی ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی وہ تو آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ میرا تو بھائی ہے ہی بڑا اچھا، میرا تو یہ دوست ہے ہی بڑا اچھا۔ تو اچھی بات کو آگے پہنچاتے ہیں، یہ اللہ والوں کا کام ہے، اور بری بات کو آگے پہنچانا یہ برے لوگوں کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ جو چغل خور ہے تو وہ برا ہے، لیکن جو اس کی بات سن کر ایکشن لے لے وہ اس سے بھی برا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن کعب قرطنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مومن کی کون سی عادت اس کی قدر کو کم کرتی ہے، تو فرمایا ایک گفتگو زیادہ کرنا، زیادہ باتیں کرنا، کہ زیادہ باتیں کرنے سے انسان کی عزت کم ہو جاتی ہے اور جو خاموش رہتا ہے اس کی عزت، اس کا رعب، اس کا دبدبہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا دوسرا راز فاش کرنا، اگر کسی نے بات بتا دی تو انسان کو چاہیے کہ اپنے سینے کو قبرستان بنا لے، کہ جس کی جو بھی بات ہو، جس کا جو بھی راز ہو وہ اپنے سینے کے اندر دفن کر دے، کہ اس کے سینے سے بات اندر چلی جائے اور اس کی زبان سے کبھی باہر نہ نکلے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ہر ایک کی بات کو مان لینا، جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دم کسی کی بات کو نہیں مانتے، وہ تصدیق کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا۔ حضرت حماد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا کہ اس میں چغل خوری کے علاوہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ چغل خوری ہے تو خیر ہی ہے،
تو وہ اس کو لے کر گھر چلا گیا۔ جب وہ غلام کو لے کر گھر چلا گیا تو کچھ دن تو غلام بڑا اچھا رہا، کچھ دن کے بعد وہ اپنے مالک کی جو گھر والی تھی اس کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ یہ جو آپ کا خاوند ہے نا، یہ آپ کے علاوہ باہر بھی کسی اور کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ باہر بھی اس نے کسی کے ساتھ دوستی کر رکھی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس کی داڑھی کے تھوڑے سے بال مجھے لا کر دے تاکہ میں ان کے اوپر دم کرواؤں، اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس ہی صرف رہے گا۔ اب میاں بیوی میں پیار بڑا تھا، اب اس نے جب اس کی بیوی کو بھڑکا لیا تو خاوند کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ جو آپ کی بیوی ہے اس نے باہر کوئی دوست رکھا ہوا ہے اور اس نے اس کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے، تو یہ آج رات آپ کو قتل کرے گی، بے شک آپ جھوٹی نیند سو کے دیکھ لینا، یہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے گی۔ اب جب رات ہوئی تو خاوند نے جھوٹی آنکھیں بند کر لی کہ بیوی کو لگے کہ جیسے یہ سو گیا ہے۔ اب بیوی اس طرح لے کر جب داڑھی کے بالوں کے لیے اس طرح کو قریب لے کر آئی تو ایک دم سے اس نے آنکھیں کھول لی اور کہنے لگا کہ تو مجھے قتل کرنے لگی تھی۔ تو اس نے الٹا بیوی کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور بیوی کو قتل کر دیا، اور جب بیوی کے گھر والے آئے انہوں نے آ کر اس کو قتل کر دیا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی قتل ہو گئے، تو کس کی وجہ سے؟ چغل خوری کی وجہ سے۔ چغل خوری ایک ایسی بری ہے جو خاندان کے خاندان تباہ کر دیتی ہے۔ اب میں نے پڑھا مکاشفۃ القلوب کے اندر کہ روزانہ رات کو شیطان کا تخت لگتا ہے اور اس کے جتنے چیلے ہیں وہ سارے اس کے پاس آتے ہیں اور اپنے سارے دن کی پروگرس اس کو دیتے ہیں۔ اب وہ بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں بندے کو شراب پلائی ہے، کوئی کہتا ہے شیطان آج میں نے فلاں بندے سے زنا کروایا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے آج فلاں بندے سے جوا کھیلایا ہے کہ اس نے جوا کھیلا ہے۔ اب ہر کوئی آتا ہے، وہ آ کر بتاتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے اچھا تو سائیڈ پر ہو جا، اچھا تو سائیڈ پر ہو جا، اچھا تو سائیڈ پر ہو جا۔ اور ایک آتا ہے جو آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے اندر جھگڑا کروایا ہے، میں نے میاں بیوی کے اندر لڑائی کروا دی ہے، آج میں نے میاں بیوی کے اندر فساد ڈلوا دی ہے۔ تو اب وہ شیطان اس کو کہتا ہے کہ تو ادھر آ اور تو میرے ساتھ میرے تخت کے اوپر بیٹھ، کہ بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن وہ میاں بیوی کا جو فساد ہے وہ اس میں کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ تخت کے اوپر بیٹھ، کیونکہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلے اثر ان کی اولاد پر پڑتا ہے۔ جب اولاد پر پڑتا ہے، بیٹے بیٹیوں پر پڑتا ہے، تو دیکھ لے کہ جن گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہے ان کے بچے زیادہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، ان کے بچے زیادہ آفیسر نہیں بنتے، ان کے بچے زیادہ کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ جھگڑے فساد کی وجہ سے بچوں کا ذہن کھلتا ہی نہیں ہے کہ بچوں کے ذہن کو جتنا اوپر جانا چاہیے وہ ان کا دماغ اتنا نہیں جاتا اور وہ بچے نالائق رہ جاتے ہیں، ان کے اندر وہ خوبیاں اور کوالٹیاں پیدا نہیں ہوتی کہ جن گھروں کے اندر اس طرح کے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور جن میاں بیوی کے اندر پیار رہتا ہے ان کے بچے بھی لائق ہوتے ہیں، ان کی نسل بھی لائق ہوتی ہے اور ان کے بچے عہدوں پر پہنچتے ہیں کہ جن گھروں کے اندر پیار ہوتا ہے۔ تو شیطان اس پر زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروائے۔ ایک آج جو ہم نے سبق پڑھا وہ یہ تھا کہ کبھی کسی کی چغلی نہیں کرنی، اور کوئی چغل خور آ کر بتائے اب چند لوگوں کے بارے میں کہا گیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ایک شراب پینے والا، اب دنیا میں جو شراب پیتا ہے
اس کو بروز حشر دوزخی عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والا خون پلایا جائے گا. 2 جو زنا کرتا ہے. 3 جو چغل ہو رہا ہے. اس طرح کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ 8 قسم کے لوگ یہ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی میں رہ کر نیکی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.